اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دین اسلام ایسا دین ہے کہ جس کی چھتری کے نیچے سارے کے سارے سما جاتے ہیں اور یہ اپنے اندر سب کو سما لیتا ہے۔ اور دین اسلام ایسا دین ہے کہ آج تک جتنے بھی ادیان آئے ہیں سب سے ایک الگ تلگ اور سب سے ایک مختلف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین اسلام مسلمان، کافر، یہودی، عیسائی سب کو اپنے اندر سمیٹ سکتا ہے اور سمیٹ رہا ہے اور سمیٹے ہوئے ہے، مگر کسی کے ساتھ ظلم نہ انصافی نہیں ہے۔ اور دین اسلام قطعاً کسی پر ظلم کی اجازت نہیں دیتا، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جیسے آج سے 4-5 روز قبل سانحہ سیالکوٹ ہوا ہے کہ سیالکوٹ کی فیکٹری میں سری لنکن مینیجر کو ظلماً مارا گیا، اور کس نام سے مارا گیا، کیا نام استعمال کیا گیا، جس کو کہتے ہیں مذہب کارڈ، یعنی کہ رنجش اپنی تھی، اپنا ہی کوئی اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پر مار کر بعد میں نام یہ لے لیا گیا کہ یہ دین اسلام کی توہین کرنے والا ہے، اس نے کچھ بینروں پر اللہ اور اس کے رسول کے نام لکھے ہوئے تھے، اس کو گرایا ہے۔ اچھا، یہ 17 سال سے کام کر رہا ہے، تو 17 سال قبل اس فیکٹری میں کیا کوئی اللہ اور اس کے رسول کا نام لکھا ہوا نہیں پایا پھر؟ کیا 17 سالوں میں یہ پہلی بار آپ یہ پوسٹر لے کر آئیں جو اللہ اور اس کے رسول یا حضرت حسین کا نام لکھا ہوا ہے؟ اس کو اس نے گرایا۔ دوسری بات، اسلام ہمیشہ گواہ مانگتا ہے، قتل پر گواہ ہونا چاہیے، بغیر گواہ کے قتل اسلام قبول نہیں کرتا۔ آپ دین اسلام کو پڑھ لیں، جتنے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں حضرات صحابہ کرام یا صحابیات کو رجم کیا گیا زنا کی وجہ سے، آپ دیکھ لیں گواہوں کی وجہ سے کبھی ان کو رجم نہیں کیا گیا، کبھی رجم نہیں کیا گیا گواہوں سے۔ حضرت ماعز بن اسلم صحابی ہے، ان کو اللہ کے رسول نے خود رجم کروایا، شادی شدہ تھے، زنا ہو گیا، آ کر خود گواہی دی کہ یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، میں صحابی رسول ہوں، میں گناہ پر قائم نہیں رہ سکتا، لہٰذا مجھے سزا دی جائے، مجھے پاک کیا جائے تاکہ آخرت میں مجھے کوئی شرمندگی نہ ہو۔ اللہ کے رسول نے رجم کروایا اس کی زبان کی وجہ سے، گواہوں کی وجہ سے نہیں۔ کوئی بھی دین اسلام میں آج تک مجھے کوئی دکھا دے کہ کسی نے گواہی دی ہو اور گواہی کی بنیاد پر کسی کو قتل کیا گیا ہو، یہ کبھی نہیں ہوا۔ بھائی اگر اس نے گستاخی کی ہے تو یہ قانون کس لیے ہے؟ قانون کس لیے ہے؟ یہ قانون کب کام آئے گا؟ یاد رکھنا کہ جب بھی ملک میں ایسا کام ہو، کوئی بھی اس کے علاوہ کوئی اور ایسے کام ہو، اگر آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے تو وہ ملک کبھی ترقی نہیں کرتا، وہ ملک کبھی نہیں چلتا، کیونکہ آپ نے تو قانون کی دھجیاں اڑا دی۔ قانون اپنی جگہ بیٹھا ہوا ہے، آپ خود ہی قانون کے رکھوالے بن کر آپ یہ کام کر رہے ہیں، تو پھر یہ تو ملک میں بدامنی آئے گی، ملک 100 سال پیچھے چلے جائے گا، ملک ترقی نہیں کرے گا، قتل و غارت عام ہو جائے گی، ایک دوسرے کی جان مال کے تحفظ کے علاوہ ہم ایک دوسرے کے قاتل بن جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو واقعہ پیش آیا، یہ آپ کے ملک پاکستان کے لیے ایک خطرناک واقعہ ثابت ہو رہا ہے۔ وہ اس لحاظ سے کہ باقی ممالک کہہ رہے ہیں کہ غیر ملکی پاکستان میں محفوظ نہیں، ایسا ہی ہے نا، سرمایہ کار لوگ نہیں آئیں گے ملک پاکستان میں، وہ کہیں گے وہاں پر محفوظ نہیں ہے، مذہب کا بہانہ بنا کر قتل کر دیا جاتا ہے۔ جیسے آج سے آپ 1-2 سال قبل پیچھے چلے جائیں، ایک بینک کے مینیجر کو گارڈ نے قتل کر دیا تھا، یاد ہے جی؟ قتل کر دیا تھا اپنی بنا پر، اپنی ذاتی رنجش کی بنا پر، اس کے ساتھ کوئی مہم جوجو بھی کوئی تنخواہ کے معاملے پر قتل کر کے، یہ رسول کا گستاخ ہے، مذہب کارڈ استعمال کیا، باہر جا کے عاشق رسول کے نعرے لگ رہے ہیں، لوگ اس کو چوم رہے ہیں کہ یہ عاشق رسول ہے۔ تو خدا کے بندو، جس کو قتل کیا وہ 5 وقت کا نمازی تھا، جس کو قتل کیا اس کے والد، اس کے محلے والے گواہی دے رہے ہیں کہ یہ وہ آدمی تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا تھا۔ اس کی زبان سے کیسی گستاخی ہو سکتی جو 5 وقت کا نمازی ہو، اللہ کے رسول کی دین کا پرچار کرنے والا ہو؟ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ مگر یہ کیا ایک ڈرامہ انہوں نے بنا دیا
کہ ذاتی رنجشوں پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ دو لوگوں کو، دو طبقے ہوں، ان دو طبقوں کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایک جو مذہب کے نام پر قتل کر کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر کے کس نے گستاخی کی ہے اور ذاتی رنجش کی بنا پر قتل کیا ہو، ان لوگوں کو کبھی معاف نہ کیا جائے۔ ان کو سخت سے سخت، بلکہ سخت سے کوئی اور بھی ایسا کوئی لفظ ہو تو ان کو وہ سزا دینی چاہیے۔ اور ایک جو مذہب کارڈ استعمال کر کے ووٹنگ میں آگے آتے ہیں اور دین کا نام لے کر کہتے ہیں جی ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، دین کا نام لے کر کہتے ہیں، اپنی سیاست چمکاتے ہیں، بعد میں کرسیوں پر بیٹھ کر اللہ کے رسول کے طریقے کو بھول جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی نہیں معاف کرنا چاہیے۔ کیوں مذہب کا نام لیتے ہیں؟ کیوں مذہب کو بدنام کرتے ہو؟ آگے مغرب ہمارے اسلام سے نفرت کرتا ہے، مغرب کوئی مسلمانوں سے نہیں، اسلام سے نفرت ہے، مسلمانوں سے نفرت نہیں ہے، اصل وجہ اسلام ہے، وہ تو آگے اسلام کو بدنام کرنے پہ تلے ہیں۔ اور اوپر سے اس طرح کمینے لوگ کہ جو مذہب کا نام لے کر استعمال کرتے ہیں اور قتل و غارت اپنی ذاتی رنجش کی بنا پر کر کے دین اسلام یا رسول اللہ کا نام لے کر کہتے ہیں اس نے گستاخی کی، اس نے گستاخی کی۔ بھائی گواہ کیا ہے؟ اس فیکٹری میں کیمرے ہیں، آپ اس میں ریکارڈنگ کریں، لوگوں کو دکھائیں کہ دیکھیں اس نے گستاخی کی ہے، اور اس کے بعد آپ جا کر سپریم کورٹ میں، سیشن کورٹ میں، ہائی کورٹ میں رٹ دائر کریں، آپ کیس دائر کریں اور بتائیں کہ یہ آدمی اس گناہ میں ملوث پایا گیا، لہٰذا اس کو قانونی سزا ہونی چاہیے۔ پھر قانون جانے وہ جانے، آپ قانون کے رکھوالے نہیں ہیں اور نہ آپ قانون کو ہاتھ میں لے سکتے ہیں، لہٰذا وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی کہ جو قانون کو ہاتھ میں لے کر قانون کی دجیاں اڑا کر وہ آدمی کبھی کامیاب نہیں ہوتے، اور نہ ہی اس ملک نے کبھی ترقی کی ہے۔ لہٰذا یہ لوگ جو ہے یہ دین کو بدنام کرنے والے ہیں اور پاکستان کی بدنامی کے سبب بنے ہیں، لہٰذا جو اس میں ملوث ہے ان کو سخت سے سخت اور کڑی سے کڑی سزا دی جائے، اور سزا سے پہلے ان سے پوچھا جائے کہ تم سے یہ کام کس نے کروایا۔ ضرور اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے، ضرور ان کو کسی نے استعمال کیا، ضرور ان سے کسی نے قتل کروایا ہوگا کہ تاکہ یہ ملک پاکستان کے لیے بدنامی کا سبب بن جائے۔ 17 سال سے ایک آدمی ہمارے ملک پاکستان میں اپنے بچوں کے لیے رزق لینے آیا ہے اپنے ملک کو چھوڑ کر، اور پھر آپ اس کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، اور پھر اتنی بڑی سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کسی کو جلانا نہیں ہے۔ یار اتنی بڑی بغیرتی کہ اس بیچارے کے جسم کی 99% آپ نے ہڈیاں توڑ دی ہیں، جب مر گیا تو ٹھیک ہے، جان چھوڑ دے، غریب کی جانے دے، پھر آگ لگانے کی کیا ضرورت ہے، سزا دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نے عشق میں آ کر یہ کیا، یہ لوگ عاشق نہیں۔ ان سے پہلے یہ پوچھو کہ کیا رسول اللہ نے اس چیز کی اجازت دی ہے؟ کیا رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ کام کرو؟ ہمیں بتاؤ نا کس حدیث میں لکھا ہوا، کس قرآن کی صفحے اور آیت میں لکھا ہوا؟ ان سے پوچھو تو صحیح۔ صرف منہ زبانی اپنی ذاتی رنجش کی بنا پر لے کر رسول اللہ کا نام استعمال کر کے اپنا مطلب نکال لیا اور بندے کو قتل کر دیا، ملک پاکستان اور اسلام کو بدنام کر دیا، بعد میں کہتے ہیں ہم نے رسالت والا کام کیا، ہم عاشق ہیں۔ ایسے لوگوں کی دنیا میں بخشش نہیں، آخرت میں بخشش نہیں۔ لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر مذہب کارڈ استعمال کر کے یہ کام کرتے ہیں ان کو سزا دینی چاہیے اور سخت سے سخت سزا دینی چاہیے۔ باقی اللہ رب العزت ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ہمارے ملک پاکستان اور اسلام کی حفاظت فرمائے۔